اچھا، یہ جو عام طور پہ مشاورات صاحبہ میں موضوعات زیر بحث آتے ہیں وہ زیادہ تر چونکہ سیاسی نزاعات سے متعلق ہیں، تو آپ نے ایک اور گزشتہ دنوں بڑی تفصیلی گفتگو میں ایک نقطہ واضح کیا تھا کہ سیاسی معاملات کے اندر یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ کوئی حق و باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ کوئی سچائی اور کسی کی جھوٹے ہونے کا اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ مختلف زاویے نظر ہیں جن سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے ہم بیٹھ جاتے ہیں ان کی نیت، محرکات اور ان کے اوپر حق و باطل کا فیصلہ کرنے۔ اس میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات کو ہم بعض اوقات نظری طور پر حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی معاملات، سماجی معاملات، اسی طرح قوموں کی معیشت، اس میں جو فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ ہمیشہ موجود حالات پر کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں آپ مثالیت پسندی اختیار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یعنی ایک مثالی آدرش نصب العین ہدف وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب اس ہدف تک پہنچنے کا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں، اس کے لیے جدوجہد ہوتی ہے اور سجہتی جدوجہد ہوتی ہے ہمیشہ تاریخ میں۔ یعنی وہ لوگ جن کی کوئی مذہبی حیثیت ہے، وہ اس کے عالم ہیں، اس کے ائمہ ہیں، وہ مذہبی پہلو سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مذہبی گروہوں میں جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمارے یہاں یعنی غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں یا اور بڑے لوگ ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ اس امت کی رہنمائی کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہاں سیاسی معاملات کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، اس میں دین کا پہلو یہ ہے، اخلاق کا پہلو یہ ہے۔ ان کے کرنے کا کام بھی یہی ہے، تو وہ اس آدرش کی، اس نصب العین کی یا اس ہدف کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں، یا جو چیز سامنے رکھی گئی ہے جس تک پہنچنا ہے اس تک پہنچنے کے راستے کی رکاوٹوں کے بارے میں متنبع کرتے جائیں گے۔ دانشور ہوتے ہیں ہمارے موجودہ زمانے میں، زیادہ تر دانشور چونکہ صحافت کو اختیار کر لیتے ہیں تو اب صحافت کی اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی ہے، ورنہ دانشور یعنی وہ لوگ جو فلسفی ہیں، حکیم ہیں، لکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، سماجی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، مصنفین ہیں، چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، وہ اپنے طریقے کے مطابق چیزوں کی تنقیح کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ارباب سیاست ہیں، وہ عملی اقدامات بھی کرتے ہیں اور ایک نظریہ یا ایک بات لے کر سوسائٹی کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ ان کی عام طور پر اپروچ یا ان کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ عملی نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر وہ سفر طے کرتی ہیں جس کے بعد بعض آدرش حقیقت میں دیکھے جاتے ہیں۔ میں نے اس گفتگو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے امرہم شورا بینہم ہمارے ہاں کہا گیا قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔ یہ ایک آدرش ہے، نصب العین ہے، دے دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اصلاً حکومت اسی پر مبنی ہونی چاہیے۔ کم و بیش یہی بات ہے جو تورات میں کہی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ پسند ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مقدس رومی سلطنت میں بھی اور یونان میں بھی جمہوریت کے کچھ نمونے دیکھے گئے، اس پر بحث بھی ہوتی رہتی ہے، وہ ایک محدود پیمانے پر تجربے میں بھی آ گئے، یہ چیز موجود تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ حکومت قائم کریں، لوگ اس کے لیے نظام بنائیں، لوگوں کی رائے سے حکومت وجود میں آئے۔ یہ چیز ایک آدرش کے طور پر، ایک نصب العین کے طور پر، ایک ہدف کے طور پر، ایک صحیح طریقے کی حیثیت سے یہ سامنے ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ عملی طور پر کب ممکن ہوئی؟ یعنی اب سے صدی ڈیڑھ صدی پہلے، تب ہم ایک نظام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جب کہ فی الواقع لوگوں کے نمائندے منتخب کیے جا سکتے ہیں، ان کی رائے لی جا سکتی ہے، اور یہ نمائندگی دیکھیے خود امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں کن مراحل سے گزری ہے۔ یعنی نمائندگی فلاں فلاں کی ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی، عورتوں کی نہیں ہوگی، مردوں کی ہوگی، کتنے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد آپ بالغ رائے دہی کے طریقے پر انتخاب کو حاصل کر پائے ہیں۔ اسی طرح ادارے کیسے بنتے ہیں، یعنی کیا ہوگا؟ دستور بن جائے گا تو کیا اس کی بالادستی ہوگی؟ کیا پارلیمنٹ کی بالادستی رہے گی؟ دونوں نقطۂ نظر موجود ہیں۔ ہر آدمی جس نے دنیا میں تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جانتا ہے کہ برطانوی نظام میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے اور امریکی نظام میں دستور کی بالادستی ہے۔ اسی طرح سے جو مختلف ادارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، ان کے باہمی روابط کیا ہوں گے؟ جس طرح موجودہ زمانے میں ہم ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں، جس طرح ان کے حدود طے ہیں، ان حدود کے بارے میں بعض موقعوں کے اوپر باقاعدہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور وہ حکمرانوں کے اقدامات کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں، پارلیمنٹ کے اقدامات کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں۔ یہ چیز کیا ماضی میں بھی کبھی متصور ہو سکتی تھی؟ ہمارے ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قاضی کی ایک بڑی حیثیت رہی، قاضی القضات کی خاص طور پر، لیکن وہاں شریعت کے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔
یہ صورتحال دنیا میں بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی سیاسی سماجی معاملات میں آپ اصلاح کے لیے ایک ہدف مقرر کر دیتے ہیں، بعض اوقات 10-20 سال اور بعض اوقات اس میں صدیاں گزارنی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواں روی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کر دیا قانون کے راستے سے، یہ محض مثالیت پسندی ہے۔ یعنی اسلام نے کہہ دیا کہ غلامی بری چیز ہے، لہذا گردنیں چھڑاؤ، پہلے دن آ کے کہہ دیا فک و رقبہ، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، یعنی وہ غلامی کا معید نہیں تھا کبھی بھی، اب اس کو ختم ہونا ہے۔ وہ ایک سماجی چیز ہے، اس کا تعلق سوسائٹی سے ہے، انسانوں سے متعلق ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے صدیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو سیاسی اور سماجی معاملات میں صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہی ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا۔